الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانی اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا پروگرام انکار حدیث ایک عظیم فتنہ یا ایک باطل تحریک، اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کر رہے تھے انکار حدیث کے اسباب کے تعلق سے، کیونکہ ہم ان اسباب و عوامل کی جڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک باطل نظریہ جو ابتدا میں بہت معمولی تحریک تھی اور ایک بہت معمولی فتنہ تھا، لیکن بڑھ کے اس حد تک پہنچا ہے کہ آج ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی منکر حدیث یا استخفاف حدیث کرنے والا یا حدیثوں کا مذاق اور یا اس کا تمسخر کرنے والا آپ کو مل جائے گا. خاص طور سے ایسے لوگ جو دین سے ناواقف ہیں یا دین کا بہت معمولی شد بدھ رکھتے ہیں، بہت معمولی علم ان کے پاس ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو نئے مسلم ہیں اور جو ابھی دین کو سیکھ ہی رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو منکرین حدیث ہوتے ہیں. تو انہی اسباب اور عوامل کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ فتنہ پیدا ہوا، اور یہ فتنہ جو ایک معمولی پودے کی شکل میں تھا آج وہ بڑھ کر بہت ہی تناور درخت بن گیا ہے، اور جس کے لیے علماء کرام جد و جہد کر رہے ہیں، مبلغین اعظام جد و جہد کر رہے ہیں، داعیان کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کا نتیجہ بھی برآمد ہو رہا ہے. ہم دیکھنے جاتے ہیں کہ اس کے کیا اسباب و عوامل ہیں. شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے علماء کرام نے ذکر کیا ہے، کہ یہ بہت سارے جو منکرین حدیث ہیں جب حدیثوں پر نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ اس میں حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ موضوع ہیں، کچھ کمزور ہیں، تو وہ حدیث کے تعلق سے بدظن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس میں اس طرح کمی اور کوتاہی ہے اور اس میں اتنا زیادہ گڑبڑی ہے تو ہمارا یقین ہی حدیثوں سے اٹھ جاتا ہے. چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانیں گے ہی نہیں، اگر اس میں مانیں گے تو یہ سب جو خرافات ہیں انہیں بھی ہمیں لینا پڑے گا. یہ کس حد تک شیخ ان کی یہ جو بات ہے صحیح ہے، اور اس کی کیا توجیہ ہم کر سکتے ہیں، ان کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، اپنی بدعقیدگی کو چھپا کر اور الزام تراشی کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہی جائیں تو وہ کوئی معقولیت پسند آدمی نہیں کہے گا. بہت سارے لوگ ان کے عام طور پہ کہا کرتے ہیں کس کا یقین کیجئے کس کا نہ کیجئے، لائے ہیں بزم یار سے خبریں الگ الگ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کہا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہا. اب کس کا یقین کریں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو کسی آدمی نے آ کر بتلایا کہ بھائی پچھلے محلے میں مرڈر ہو گیا، چلا گیا، آپ کو ایک بات معلوم ہوئی. ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا آپ کو معلوم ہے عبد الرحمن کا مرڈر ہو گیا. ایک تیسرا آدمی آیا، آپ کو معلوم ہے فلاں آدمی کی گردن کاٹ دی گئی. ایک چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا پولیس والے پنچنامہ بھر رہے ہیں، فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. اس میں ایک آدمی اور آتا ہے آپ کو اور آ کر وہ بتلاتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی میں جھگڑا ہوا تھا اور فلاں نے اس کو تلوار مار کے، چاقو مار کے یا گولی مار کے قتل کر دیا، اور اس کا ایسا ہوا ویسا ہوا. پھر پولیس آئی اور پنچنامہ بھرا، اس کو لے گئے. پوری تفصیلات بیان کرتا ہے. پوری تفصیلات بیان کرتا ہے. اب یہ جو آیا، ایک آدمی نے کہا کہ پچھلے محلے مرڈر ہو گیا، دوسرے نے کہا کہ بھئی فلاں کا مرڈر ہو گیا، تیسرے نے کہا کہ اس کی گردن کاٹ دی، چوتھے نے آ کے بتلایا کہ ایسا ہو گیا، پانچویں نے آ کے اور زیادہ تفصیلات بتلائی. خبریں تو الگ الگ ہیں نا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ خبریں الگ الگ ہیں لہٰذا ہم سرے سے اس بات کا انکار ہی کر دیں کہ قتل ہوا ہی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ اگر قتل ہوا ہوتا تو سب کی خبر ایک جیسی ہوتی. اس بات کو کوئی آدمی جو کہتا ہے کہ خبریں الگ الگ ہوں تو آپ واقعے کا ہی انکار کر دیجئے، اس آدمی کو آپ یہ مان سکتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی عقل ہے؟ یہ لوگ یہی نہیں کر رہے ہیں تو اور کیا کر رہے ہیں بتلائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی، انہوں نے جتنا سنا، جتنا جانا، اتنا بیان کر دیا. کبھی کبھی راوی خود ہی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے تو اختصار سے بیان کر دیتا ہے. کبھی اس کی طبیعت نشاط میں ہوتی ہے اور ضرورت محسوس کرتا ہے کہ نہیں اس کی تفصیل ہونی چاہیے
تو وہی اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہے. تو ایک محدث نے تفصیل سے اس سے سنا اور ایک محدث نے اس سے اختصار سے سنا. اس نے اختصار روایت کیا, اس نے تفصیل روایت کی. کہا دیکھیے ایک ہی آدمی ہے, یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا تھا اور یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا 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 کہا. تو اب کہیں کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے, کبھی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ دیتا ہے. ابے جھوٹا نہیں ہے, تو جھوٹا ہے, تیرا باپ جھوٹا, تیری عقل خراب ہے بے وقوف آدمی. ہاں وہ روزانہ صبح سے شام تک اسی تجربے سے گزرتے ہیں. ایک آدمی ہم سے آ کر پوچھتا ہے کوئی بات, ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کو 2 لفظ میں جواب دے دیا جائے تو 2 لفظ میں جواب دے دیتے ہیں. ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ تھوڑی تفصیل بتا دیں تو تھوڑی تفصیل بھی بتا دیتے ہیں. اور ضرورت محسوس کرتے ہیں کوئی اور آدمی آتا ہے تو خود اس کو تفصیل سے بتلا دیتے ہیں. ایک اور آدمی آتا ہے بالکل ہی انجان ہے, اس کو از اول تا آخر بتانا پڑتا ہے. ابے ہم روزانہ اس تجربے سے گزرتے ہیں. تو راویان حدیث نے اگر یہی بات کی ہے تو اس پر شکوک و شبہات وارد کرنا, بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو جانا, کہاں کی عقل بندی ہے یہ تو حماقت تمہاری ہے, الزام ان پہ لگا رہے ہو. ضعیف اور موضوع روایات, کمزور روایتیں بھی دیکھتے کہتے ہیں کہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ بھی صحیح ہوگی جب اس میں کچھ کمزور ہیں, کچھ فیبریکیٹڈ ہیں, من گھڑت چیزیں بھی اس میں موجود ہیں. آپ ایک سماج میں رہتے ہو, آپ کے سماج میں کچھ لوگ جھوٹے ہیں, کچھ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں, کچھ لوگ ایک خاص چیز میں جھوٹ بولتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچے ہیں جن پر آپ اعتبار کرتے ہو. کہ آپ سارے سماج کو جھوٹا کہہ دو گے, سارے سماج کو کہہ دو گے کسی کی بات ماننے کے لائق نہیں ہے, ایسا کہہ دو گے آپ؟ نہیں, بالکل نہیں. تو راویان حدیث کے سلسلے میں کیسے آپ نے ایسا کہہ دیا؟ ارے آپ جس زمانے میں رہ رہے ہو, جس سماج میں رہ رہے ہو, اس سماج کی بھی کیفیت ایسی ہے. بالکل. محدثین کرام جب ان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں, یہ اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں حدیث کو, نہ فن حدیث کو پڑھا, اور حدیث پر حکم لگایا کیسے جاتا ہے, لگاتا کون ہے, اور کب لگانے کا اہل ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جانتے نہیں. ایک محدث کسی حدیث پر, کسی راوی پر حکم لگاتا ہے تو لگاتا ہے اس حدیث کی تخریج کرنے کے بعد. اب یہ لوگ تو تخریج ہی نہیں سمجھتے. ایک حدیث الماء من الماء, ایک حدیث ہے جی. اب یہ الماء من الماء کتنے صحابہ کرام سے مروی ہے؟ ایک محدث نے پہلے اس کا پتہ لگایا, تمام ذخیرہ حدیث کو کھنگالا, دیکھا, پتہ چلا کہ 10 صحابہ کرام سے یہ مروی ہے. اب اس کے بعد ان 10 میں الفاظ میں کتنا کتنا فرق ہے ان کے درمیان, یہ دیکھا. پھر صحابہ کرام تو 10 ہیں, ان کے 10 صحابہ کرام کے 10 شاگرد ہیں. اب یہ شاگرد کیا کیا بیان کر رہے ہیں؟ پہلے طبقے میں اس حدیث میں یہ فرق نکلا, دوسرے طبقے میں اس میں یہ فرق نکلا, تیسرے طبقے کے راویوں میں یہ فرق نکلا, محدث تک یہ حدیث پہنچنے میں 3 طبقات سے 4 طبقات سے گزری ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو فرق آیا ہے, مان لیجئے دوسرے طبقے میں فرق آ رہا ہے, کس نے سنا ہے؟ اس نے پہلے طبقے کے کسی محدث سے, اس سے اور کس نے سنا ہے, 100 اور آدمی ان کے شاگرد ہیں. اب محدث کیا کرتا ہے, جو اس کے ساتھی تھے حدیث سننے میں, ان کی حدیث کو جانچتا ہے, پرکھتا ہے, اس نے کیا بیان کیا ہے, کوئی اور اس کی تائید کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اسی کا نام شاہد ہے, اسی کا نام متابع ہے, اسی کا نام تابع. متابعات, شواہد, یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا. اب ان کو جانچا, پرکھا, پتا چلا 100 اس کے شاگرد ہیں, ان میں سے ایک آدمی الگ بیان کر رہا ہے, باقی 99 ایک طرح کے الفاظ بیان کر رہے ہیں. پتا چلا کہ یہ آدمی حافظے کے اعتبار سے کمزور ہے, ورنہ 100 آدمیوں کی مخالفت نہ کرتا. یہ محفوظ اور منکر کا جو فرق ہے حدیث میں, یہ کہاں سے آئی؟ یہیں تو آیا. اور شاذ اور منکر کی جو اصطلاح ہے کہاں سے آئی ہے؟ اسی تجربے سے تو آئی ہے. تو اب محدثین کرام حکم یوں نہیں لگاتے جیسے ہم لوگ لگاتے ہیں, ارے چھوڑو جانے تو جی میاں یہ آدمی ایسا ہی ہے, اس کی بات کا کیا اعتبار. ایسا نہیں ہے. وہ اس کی ساری روایتیں کھنگالتے ہیں, یہ کتنی روایتیں بیان کرتا ہے, پھر ان میں کیا کیا فرق ہے اور اس کے ساتھیوں میں کیا کیا فرق ہے.
پھر یہی روایت اس کے استاد کے طبقے میں کون کون آدمی روایت کر رہا ہے، کا عظیم فن ہے. اسی لیے اس میں محدثین کرام کو زندگیاں کھپا دینی پڑی، تب جا کر انہوں نے یہ احکام اخذ کیے ہیں اور یہ حکم لگایا ہے. تب ایسے ہی نہیں حکم لگا دیا ہے. اب یہ لوگ بیچارے جانتے ہیں نہیں، انہوں نے کسی کتاب میں لکھی ہوئی کوئی حدیث دیکھی، دوسری کتاب میں دیکھا کہ اس کے لفظ میں کوئی فرق نکلا، بس لگے اس پہ ردے چڑھانے. تو یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے. محدثین کرام کا آپ یہ دیکھو، امام مسلم کی مسلم شریف دیکھو آپ. ناظرین اکرام، ہمیں یہاں ایک مختصر سے وقفے کے لیے جانا ہے. وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بعض لوگ جن کے ذہنوں میں حدیث کے تعلق سے شبہات پائے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث اگر ضعیف ہے یا کمزور ہے، یا دو حدیثیں ظاہر میں آپس میں متصادم نظر آ رہی ہیں، دونوں کے الفاظ آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور ان کے پاس اس کی کوئی توجیہ نہیں ہوتی، تو وہ خود حدیث کا ہی انکار کر دیتے ہیں یا حدیث کے تعلق سے بدظن ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مچھلی ہے، مچھلی کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کانٹا ہے، تو کانٹا دیکھ کر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پوری مچھلی کو پھینک دیں، بلکہ اس میں جو چیز کھانے کے لائق ہوتی ہے، استعمال کے لائق ہوتی ہے، جو نفیس چیزیں ہوتی ہیں، آپ اسے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جو ناقابل استعمال ہوتی ہیں آپ اسے پھینکتے ہیں. یہی حال حدیث کا بھی ہے، سنتوں کا بھی ہے. آپ دیکھیں، پرکھیں، جانیں اور تمیز کرنے کی کوشش کریں. اس کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے علم حاصل کریں کہ اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے. یہی گفتگو ہمارے شیخ محترم بریک پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے. شیخ، آپ صحیح مسلم کا کوئی حوالہ دے رہے تھے. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یعنی محدثین کرام کے احتیاط. اب دیکھیں، مسلم شریف اٹھائیں، ایک سند ذکر کرتے ہیں اور حدیث کے الفاظ بیان کر دیے جی. اب ایک دوسری سند لائے، ہا کر کے تحویل سند کیا، ایک اور سند لائے اور پھر وہی بات ایک دوسری سند سے ذکر کیا. کس لیے ذکر کیا؟ اس میں قالا تھا تو اس میں فعلا تھا. صرف ایک معمولی فرق، معنی ایک ہی ہے، مراد ایک ہی ہے، محل ایک ہی ہے، لیکن ایک لفظ کا فرق تھا. تو اس فرق کو ثابت کرنے کے لیے ایک نئی سند سے، ایک نئے محدث سے اس کو روایت کیا. اب کبھی کبھی تیسری سند اور لائے، تیسری سند لائے اور اس سے بھی وہی روایت نقل کر رہے ہیں. ایسا کیوں کیا؟ ایک حدیث بیان کرنے کے لیے ایک سند کافی ہے، لیکن 4 5 سندیں ذکر کرنا ایک حدیث کے لیے کیا ذرا سا فرق ہو گیا. تو اس فرق کو بیان کرنے کے لیے اس نے قالا کہا تھا، اس نے فعلا کہا تھا، اس نے نامہ کہا تھا، اس نے استیقظہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا. ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھے کہ اس کے استاد نے اس کو اس طرح سے روایت کیا اور اس کے استاد نے اس کو اس طرح سے روایت کیا ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ ہوتا ہے شیخ کہ اگر ایک محدث ہوتا ہے، بیان کرتے وقت اگر وہ مسکراتا ہے تو وہ مسکرانے کو بھی سارے جو نیریٹرز ہوتے ہیں، سارے جو راوی ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے بیان کیا اور اس موقع پہ پہنچے تو مسکرا دیا. تو مسلسل کہلاتی ہے وہ حدیث. تو اب اس میں یعنی کیفیت کو محفوظ رکھنا، لفظ کو ہی نہیں، ادائیگی کو، کیفیت کو. بعض محدثین میں کہ یہ حدیث ہم نے اپنے استاد سے اس کیفیت سے اس وقت سنی تھی تو اسی وقت وہ بیان کریں گے، اس سے آگے پیچھے نہیں بیان کریں گے. یہ اتنا اہتمام کس لیے ہے؟ حدیث کی اہمیت کے پیش نظر اور جیسا سنا ہے جوں کا توں اس کو روایت کرنے کے لیے، اور ان لوگوں پر اور ان کی خدمات پر کیچڑ اچھالنا، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور تاریخ جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے اس کو معتبر ماننا، جی یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے شک. ہم تو دیکھتے ہیں منکری حدیث میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بائبل اور اسفار جو توریت کے بہت سارے حصے ہیں تو
ان کے حوالے پیش کرتے ہیں. یعنی حدیث میں موجود کسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تورات، انجیل اور اس کے بہت سارے صحیفوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جس کے محرف ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ یہ تحریف شدہ صحیفے ہیں. جب بدگمانی ہو جائے اور دماغ مرغوبیت کا شکار ہو اور آدمی نفس پرست بن جائے، انانیت اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہو، احساس کمتری انتہا کو پہنچ چکا ہو، تو اسی طرح کی ایسی صورتیں نظر آتی ہیں. بالکل بالکل. کبھی کبھی شیخ دیکھتے ہیں، ان کے اسباب پہ غور کرتے ہیں تو سستی شہرت کے لیے بھی خود پسندی اور سستی شہرت کی بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، لاؤ حدیثوں کا انکار کریں، اس سے شہرت ملے گی، لوگ پیچھے پڑیں گے اور میں راتوں رات مشہور ہو جاؤں گا. یہ بھی ایک سبب ہے انکار حدیث کا. دیکھتے ہیں بعض دفعہ انکار حدیث نہیں، بہت سارے علوم میں ایسا ہوا ہے. دلی میں ایک صاحب نے غالب کے خلاف مضمون لکھا اخبار میں. اچھا. کہ غالب کو تو شاعری نہیں آتی، اس کے بحور کا علم نہیں تھا، اس کا اوزان درست نہیں ہے، کوئی تختی کر کے دیکھ لے. اور اس نے اپنے طور پر مضمون لکھ کر غالب کی ایسی تیسی کر دی، حالانکہ وہ سارا ہی کچھ غلط تھا. ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کو اردو ادب کے یا کسی شاعر کی شاعری پر تنقید ہی کرنا تھی تو اپنے زمانے کے کسی شاعر پر تنقید کر دیتے. تمہیں کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا غالب جیسا آدمی جس کی استادی کے سب قائل ہیں؟ سب قائل. کوئی اور نہیں ملا تھا. سنتا رہا کہنے لگا یہ بتاؤ اگر آج کے کسی شاعر کے خلاف میں مضمون لکھتا تھا، اس کی شاعری پر تنقید کرتا، آپ آتے میرے پاس؟ مجھے کوئی جانتا؟ کبھی نہیں. جب غالب کے اوپر میں نے تنقید کی تو تمام میں شہرا ہے کہ کوئی آدمی ہے جس نے غالب سارے لوگ چراغ پا ہو گئے. چاہے وہ شہرا میری شہرت اچھائی کے لیے ہو یا برائی کے لیے ہو، لوگ مجھے گالی دیتے ہو کچھ بھی ہو، لیکن کم سے کم مجھے جانتے تو ہیں. یہ جذبہ جو ہے، یہ جذبہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے. آج دیکھیے نکمے ناکارہ جن سے بخاری شریف کی ایک حدیث سند کے ساتھ زبانی پڑھنا تو الگ بات ہے، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں. وہ بخاری شریف پر اعتراضات کرتے ہیں، اس کے خلاف مضامین لکھ رہے ہیں. یہ سستی شہرت ہی کے خاطر ہے یہ سب کچھ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض لوگ سستی شہرت کے لیے محدثین کرام کے کارناموں پر خاک اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ اسی طرح اگر آپ دیکھنے جائیں، کی جڑ میں جائیں، تو یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بھی نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا تھا، آپ کو کس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، اور سمجھتے ہیں کہ بس آپ کا کام صرف بلاغ تھا، بس پہنچا دینا تھا. آپ کے منصب رسالت سے بھی دراصل یہ ناواقف ہوتے ہیں. ذرا اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں کہ اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اس سے کیا لازم آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا بچ کے رہ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس نے پڑھی ہے اور صرف قرآن ہی کا مطالعہ کیا ہے اور نہیں پڑھا، وہ بھی جس کیفیت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوششیں ہیں تبلیغی اور جو کوششیں ہیں دعوتی، رات و دن کی محنتیں، چین و آرام کو تیاگ دینا، جس کا تذکرہ خود قرآن کر رہا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اب ذرا اندازہ تو ہوگا ایک ایک لفظ اس آیت کریمہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تندہی، آپ کی محنت، کوشش اور اس کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا ثابت کر رہا ہے. بالکل. اگر صرف پہنچا دینا تھا اور ایسے ہی کہیں پر بھی کھڑے ہو کر اور بتا دیا، اتنا ہی مقصد اگر تھا تو یہ سب محنتیں، کوششیں، یہ سب کس لیے تھیں؟ لوگوں کی دشمنیوں اور ان کی اذیتوں کو برداشت کرنا کس لیے تھا؟ اپنے عزیزوں کو گنوایا. در حقیقت یہ اسلام کو ہی نہیں جانتے ہیں. یہ غیر مسلموں سے اتنے متاثر اور مرعوب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے نہ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے رسول کو. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تنہائی میں بیٹھ کر افسوس کرتے ہوں گے کہ ہم کیوں مسلم طبقے میں پیدا ہو گئے.
پورے طور پر اپنے آپ کو کافر بھی نہیں بتا پاتے اور پورے طور پر مسلمان بنتے ہیں تو اس سے بھی ڈرتے ہیں. اس سے بھی ڈرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو کہیں الزام دیتے ہوں کہ ہمیں کیوں مسلمانوں میں پیدا کیا, ہمیں تو بہتر تھا کہ غیر مسلموں میں پیدا کرتا. کتنے سارے لوگ ہیں صبح سے جب آنکھ کھلتی ہے ان کی, مسلمانوں میں یہ خرابی ہے, مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان ویسے ہوتے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ان کے کھانے پینے, پہننے اوڑھنے, چلنے پھرنے, کاروبار کرنے, رہنے سہنے سے لے کر ان کے بول چال تک, اخلاق و عادات تک, ہر ایک چیز پر سوائے اعتراض کرنے کے. اور خود نام کے مسلمان بھی ہیں. نام کے مسلمان, روزے سے کوئی مطلب نہیں, نماز سے کوئی مطلب نہیں, اسلام سے کوئی مطلب نہیں, قرآن سے کوئی مطلب نہیں, اسلام سے کوئی مطلب نہیں, قرآن سے کوئی مطلب نہیں, کسی چیز سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوئے. بالکل بالکل. اگر موقع ملے انہیں یا ذرا سی بھی سختی ہو تو یہ پالا بدلنے میں دیر نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی طبیعتیں اور ان کے رجحانات, ان کے خیالات سارے کے سارے غیر اسلامی ہیں. تو اگر تھوڑی سی بھی زد پڑی تو یہ پالا بدل کے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے. منافقوں والا جو حال ہے. منافقوں والا حال ہے. بعض منافقت دو طرح کی ہوئی, ایک عملی ہوتی ہے, ایک عقیدی ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ عملی نہیں ہے, لیکن یہاں تو عملی بھی ہے اور عقیدی بھی ہے, دونوں طرح کی. رسول اکرم کے زمانے میں عملی نہیں تھی, اعتقادی تھی, دل میں کچھ, زبان پہ کچھ, لیکن سماج میں مسلمانوں کے رہ رہے ہیں, مسلمانوں کی طرح سے سب کچھ کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یہ تو نماز روزہ بھی نہیں کرتے اور اسلام پر اعتراضات بھی کرتے ہیں, پکے منافق ہیں یہ. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ انکار حدیث کے کیا اسباب ہیں اور کوئی شخص اگر حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور وہ کس پستی میں جا گرتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں, چوکنا رہیں, ایسے لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں جو اسلام کے اندر کمیاں نکالتے ہیں اور خود اسلامی تعلیمات کو آج کے زمانے کے لیے فرسودہ قرار دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے چوکنا رہیں, ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو آپ کے ایمان کو, آپ کے دین کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں بلکہ ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ دے اور دین کا سمجھ دے, شریعت کی سمجھ دے, اور ایسے لوگوں کو توفیق دے کہ وہ ہدایت کی طرف پلٹیں اور دین کی طرف پلٹیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.